بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جمعے کے دن کرنے والے بہترین اعمال، جمعے کی فضیلت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جمعے کے دن شیطان لوگوں کے پاس جھنڈے لے کر بازاروں میں آ جاتے ہیں، جبکہ فرشتے رجسٹر لے کر مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسجد میں آنے والوں کا نام تحریر کرتے ہیں۔ جب امام ممبر پر خطبہ کے لیے آئے تو اس کا خطبہ خاموشی کے ساتھ سنا جائے، کوئی فضول حرکت نہ کی جائے۔ اگر کسی نے دوسرے کو خاموش ہونے کے لیے کہا تو اس کا بھی جمعہ ضائع ہو جائے گا۔ حدیث نبوی ہے، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور غسل کروایا اور صبح صبح مسجد کی طرف چلا گیا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا، لغویات سے محفوظ رہا، اس سے ہر قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں اور سال بھر کی راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ غسل کرانے کا مطلب ہے کہ جمعے کی شب اپنی بیوی سے ہم بستری کی تاکہ خود غسل کرے اور اسے بھی غسل کرائے۔ اس لیے شب جمعہ ہم بستری اہل علم کے نزدیک مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ہر جمعہ غسل کیا کرو، اگرچہ تمہیں غذا کے عوض پانی خریدنا پڑے۔ علماء کرام کے نزدیک جمعے کا غسل مستحب ہے۔ غسل کا وقت صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد میں جانے سے پہلے غسل کر لیا جائے، پھر بلا تاخیر مسجد کو چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کی رات میں سورۃ الدخان پڑھے گا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جمعے کی رات میں سورۃ الدخان پڑھے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص جمعے کی رات میں سورۃ الدخان پڑھے گا تو جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن یا رات کو سورۃ یاسین پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے تو 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ درود شریف درج ذیل ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جمعے کے دن صلاۃ التسبیح کا پڑھنا بھی ثابت اور بڑے فضائل میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تاکید فرمائی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن صبح کی فرض نماز سے پہلے 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھے گا تو اس کے گناہ خواہ سمندر کے برابر کیوں نہ ہو معاف ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوتے تو دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھتے، اللہم اجعلنی اوجہ من توجہ الیک واقرب من تقرب الیک وافضل من سألک وراغب الیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس سے مصائب اور برائیوں سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص شب جمعہ کو سورۃ کہف پڑھے گا اس کے قدم اور آسمان کے درمیان ایک نور ہوگا جو قیامت کے دن روشن ہوگا اور 2 جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کی نماز کے بعد سبحان اللہ العظیم و بحمدہ
100 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1000 اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کے لیے شہادت دوں گا اور شفاعت کروں گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 300 مرتبہ پڑھنا کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ نیز فرمایا کہ بعد نماز مغرب شب جمعہ شروع ہو جاتی ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا، چہرہ بنانا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا تو عموماً کیا ہی جاتا ہے۔ اگر ان کاموں میں سنت کی نیت کر لی جائے تو مفت کا ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ہر جمعہ غسل کیا کرو، اگرچہ تمہیں غذا کے عوض پانی خریدنا پڑے۔ علماء کرام کے نزدیک جمعے کا غسل مستحب ہے۔ غسل کے بعد نماز جمعہ کی ادائیگی تک طہارت قائم رکھے۔ اگر طہارت ختم ہو جائے تو وضو اور غسل دونوں کریں۔ اگر جنابت اور جمعے کی نیت کر لے تو یہ بھی جائز ہے۔ مونچھیں اور ناخن وغیرہ کاٹ کر مزید طہارت حاصل کر لی جائے۔ اچھا لباس پہننا چاہیے۔ بہترین لباس سفید ہے۔ پگڑی باندھے اور چادر اوڑھے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ فرشتے جمعے کے دن پگڑیوں والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ بہترین خوشبو کا استعمال کرے جس کی مہک تیز ہو مگر رنگ زہر نہ ہو، اور پورے وقار کے ساتھ عاجزانہ حالت میں اللہ کا محتاج بن کر بکثرت دعا مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ مسجد کی طرف جاتے ہوئے اللہ کے دیدار کی نیت کر لیں۔ فرائض اور مسجد میں وقوف کرتے وقت اللہ کا تقرب پیش نظر ہو۔ مسجد کے راستے میں اپنے اعضاء کو لہویات اور لغویات سے بچائیں۔ جمعے کے دن اپنے آرام اور لذت کو چھوڑ کر درود و سلام اور عبادت کا خاص اہتمام کریں۔ صبح سے لے کر نماز جمعہ تک عبادت میں مصروف رہے۔ جمعے سے لے کر عصر تک وعظ میں مصروف رہے۔ عصر کے بعد سے مغرب تک تسبیحات و استغفار کرتا رہے۔ جمعے کے علاوہ بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر ہی افضل ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ملک ہے، عظمتیں ہیں، وہی موت و حیات کا مالک ہے، وہ ہمیشہ سے قائم ہے، اس سے فنا نہیں، اس کے ہاتھ میں تمام بلائیاں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔